پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لیے حاضر ہے جس کا نام ہے بچے اور قرآن۔ جی پروگرام لیے حاضر ہیں آج ہم جس کا نام ہے بچے اور قرآن۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، مرحبا بھی کہتے ہیں، ویلکم بھی کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر ہم راشد بھائی سے ایک کہانی بھی سنتے ہیں، اور پھر ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے قرآنی ڈکشنری، جس میں ہمارے ساتھ جنید رضا بھائی موجود ہوتے ہیں۔ وہ قرآن سے 3 الفاظ لے کر آتے ہیں راشد بھائی سے پوچھنے کے لیے ان کے معنی، پھر راشد بھائی ان کے معنی بتاتے ہیں، اور پھر ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو آئیں ہم اپنے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا تلاوت قرآن پاک سے، اور تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو سورۃ الکافرون کی تلاوت سناؤں گا۔ جی آج یہ ہمیں سورۃ الکافرون کی تلاوت سنائیں گے، تو پیارے بچوں ہم نے ادب کے ساتھ بیٹھ کے سننا ہے، تو جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی تلاوت میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس کی برکت نصیب فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے اپنے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو بھی شامل کیا۔ آئیں پروگرام کو آگے کی جانب لے کے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں ایک انٹرسٹنگ سی کہانی، اور انٹرسٹنگ سی کہانی سنائیں گے ہمیں راشد بھائی، اور پھر اس کہانی میں سے ہم بچے ان سے سوالات بھی کریں گے اور راشد بھائی ان کے جوابات بھی دیں گے۔ تو آئیں بڑھتے ہیں راشد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں کسی ایک موضوع پر بات کرتے ہیں،
اور آج کا ہمارا موضوع ہے اسعال ثواب۔ جی راشد بھائی، آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو اس موضوع کے بارے میں کون سی اسٹوری سنانے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری بیٹا آج کی وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ جیسے وہ قبرستان میں ہے اور قبرستان کے مردے اپنی قبروں سے نکل چکے ہیں، اور دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ قبرستان میں کچھ چیزوں کو چن رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ سبھی لوگ کچھ نہ کچھ زمین سے چن رہے ہیں، لیکن ایک بندہ بڑے پرسکون حالت میں وہ دیکھ رہا ہے، لیکن کچھ بھی چن نہیں رہا، کچھ چیزیں اٹھا نہیں رہا۔ اس نیک بندے نے اس سے پوچھا کہ بھائی باقی سارے لوگ تو نیچے کچھ چیزیں اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ بالکل پرسکون بیٹھے ہیں، کیا آپ کو کچھ نہیں چاہیے؟ اور یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ وہ مردہ کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی نیک کام کر کے اس کا اصال ثواب کرتے ہیں، مردوں کو بخشتے ہیں، تو اس کی جو برکتیں ہیں یہ لوگ وہ سمیٹ رہے ہیں، وہ چن رہے ہیں۔ اس نیک شخص نے اس مردے سے پوچھا کہ بھائی باقی سارے کچھ نہ کچھ چیزیں اٹھا رہے ہیں، تو کیا آپ کو ضرورت نہیں؟ تو وہ مردہ کہنے لگا ضرورت تو ہے، لیکن میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور مارکیٹ میں اس کی مٹھائی کی دکان ہے، اور میرے بیٹے کی عادت یہ ہے وہ روزانہ قرآن پاک مکمل ختم کرتا ہے اور اس کا ثواب مجھے بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جس شخص نے خواب دیکھا تھا نا، جب وہ صبح اٹھا، خواب ختم ہوا، تو وہ اسی مارکیٹ میں گیا کہ دیکھتا ہوں کہ اس کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، ہوا کیا کہ جب وہ مارکیٹ میں پہنچا تو مٹھائی کی دکان اس نے تلاش کی، اس کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ اس نیک شخص نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اور میری عادت یہ ہے، روٹین میں یہ بات شامل ہے کہ میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اپنے والدین کو بخشتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نیک شخص نے اس نوجوان کو دعائیں دی اور پھر وہ گھر میں آ گئے۔ اچھا پیارے بچوں، کچھ عرصہ گزرا، کچھ سال گزرے، تو اسی نیک شخص کو پھر دوبارہ خواب آیا۔ اب اس نے خواب میں پھر دوبارہ وہی منظر دیکھا کہ وہ قبرستان ہے، قبروں سے مردے باہر نکل چکے ہیں اور زمین پر کچھ چیزیں چن رہے ہیں۔ پہلے جس شخص کو اس نے دیکھا تھا کہ جو دور سے بیٹھا ہوا صرف دیکھ رہا تھا، کچھ چن نہیں رہا تھا، اب اس شخص کو دیکھا کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ چن رہا ہے۔ تو اس نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، آپ کیوں چن رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، پہلے میرا بیٹا زندہ تھا تو میرے لیے دعا کرتا تھا، اصال ثواب کرتا تھا، قرآن پڑھ کے مجھے بھیجتا تھا، تو اس کا ثواب مجھے ملتا رہتا تھا۔ اب میرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، تو اس لیے میں بھی جو لوگ اصال ثواب کرتے ہیں اس کی برکتیں سمیٹ رہا ہوں۔ پیارے بچوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ نیک اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کے لیے جب دعا کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اصال ثواب کرتی ہے، تو اس کا ثواب ماں باپ کو قبر میں بھی پہنچتا ہے اور اس سے ان کو برکتیں بھی ملتی ہیں۔ تو اس لیے پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھے اچھے کام کریں، نماز پڑھا کریں، اپنی امی ابو کے لیے نماز میں دعا کیا کریں، تو اس سے انشاءاللہ اگر وہ زندہ ہیں تو اس سے ان کو برکتیں ملیں گی، اور اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں کی برکت سے انہیں قبر میں بھی راحت اور سکون ملے گا۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، آپ نے جو ہمیں یہ اسٹوری سنائی تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندہ لوگوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ راشد بھائی، آپ یہ بتائیں کہ اس حوالے سے ہمیں قرآن پاک سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ قرآن پاک سے ہمیں رہنمائی یہ ملتی ہے کہ اپنے مردوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے، ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، اللہ پاک سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی بخشش فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان کا مبارک طریقہ بھی یہ تھا کہ وہ ایمان والے جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جن کا انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا ایک عمل قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔
اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کے اس مبارک عمل کو بیان کیا کہ جو عمل وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کرتے تھے کہ جو پہلے ایمان لا چکے تھے، جیسے وہ صحابہ کرام جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، اور وہ صحابہ کرام کے جو مدینہ میں رہنے والے تھے، جنہوں نے دوسرے صحابہ کی مدد کی، ہیلپ کی، جن کو انصار صحابہ کہتے ہیں۔ تو ان مہاجرین اور انصار صحابہ کے لیے بعد میں آنے والے اللہ سے اس طرح دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اپنے مردوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ صحابہ کرام کا مبارک عمل ہے، اور قرآن پاک میں ہمیں اس بات کی ترغیب اس دعا کے ذریعے دی گئی ہے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی قبولیت کا لمحہ ہو، قبولیت والی گھڑی ہو، ہماری دعا قبول ہو جائے اور ہمارے بھائیوں کی بخشش ہو جائے۔ اچھا دیکھیے، دعا کرنے سے ہمارا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک اس کو بخش دے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری بھی بخشش ہوگی، ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ارشد بھائی، کچھ بچے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ان بچوں کو آپ کیا سمجھائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے؟ بیٹا، ان کو پہلی بات تو یہی سمجھاؤں گا کہ دیکھیے، آپ نماز پڑھا کریں۔ نماز پڑھنے سے ایک تو آپ کے دل کو سکون ملے گا، اور پھر نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ ایک تو اللہ پاک سے اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی نماز کے اندر دعا ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیے، جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ تشہد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر دعا پڑھتے ہیں۔ دعا کون سی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے پیرنٹس کو بخش دے۔ تو اب دیکھیے، جو بچے نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والے بچے ہر نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن جو بچے نماز نہیں پڑھتے تو وہ اپنے لیے بھی دعا کہاں کرتے ہوں گے؟ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا پھر کہاں ان کو نصیب ہوتی ہوگی؟ تو اس لیے پیارے بچوں، نماز کی پابندی کریں، اس سے انشاءاللہ الکریم کیا ہوگا؟ آپ کا ایک تو ذہن تیز ہوگا، سبق جلدی یاد ہوگا، اللہ کی رحمت انشاءاللہ ہر آن آپ کے ساتھ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ جب آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے امی ابو کو بھی اس سے برکتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصالِ ثواب کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ کیوں نہیں بیٹا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ جو تمہارے مرحومین، جو تمہارے عزیز جو ہیں، ماں باپ جو ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعا کیا کرو، بخشش کی دعا کیا کرو، تو اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو کیا انہیں ہماری ان نیکیوں کا ثواب پہنچتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور وہ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی تحفہ ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کوئی گفٹ کرے، جیسے ہمیں گھڑی پسند ہو اور کوئی ہمیں گھڑی گفٹ کر دے، کتنی خوشی ہوگی نا؟ دل سے خوشی ہوگی کہ بھائی مجھے مفت میں گھڑی مل گئی۔ اچھا، اسی طرح آپ مثال کے طور پر سائیکل چلاتے ہیں اور آپ کے ماموں آپ کو سائیکل گفٹ کریں، کتنی خوشی ہوگی؟ تھینک یو بولیں گے نا اپنے ماموں کو۔ تو یہ تو دیکھیں دنیا میں ہے، تھوڑی سی چیز ہمیں ملی، ہمیں خوشی ہوئی۔ تو اگر ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، اگر ہم قرآن پاک پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، یا اللہ پاک کا کلام قرآن پاک پڑھ کے، یا سلام پڑھ کے، کوئی بھی ذکر والی
کوئی بھی نیکی ہے وہ کر کے اگر ہم اپنے مردوں کو پہنچائیں گے کہ یا اللہ پاک اس کا ثواب ان کو پہنچے تو اس سے انشاءاللہ ان کو بھی بہت خوشی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا، ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا، ایصال ثواب کن کن چیزوں کا کر سکتے ہیں؟ ایصال ثواب کرنے کا طریقہ تو بیٹا بہت آسان ہے۔ دیکھیے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، پوری سورت سورہ اخلاص جو ہے مکمل 3 مرتبہ پڑھیں۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اول و آخر درود پاک پڑھ لیں۔ تو اب آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک، جو میں نے کلام پاک پڑھا ہے اس کا ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام اور سارے مسلمانوں کو پہنچا، اور خاص طور پر یا اللہ میرے والد مرحوم کو پہنچا یا میری دادی کو اس کا ثواب پہنچا۔ اس طرح آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانا جیسے گھر میں بنا ہوا ہو تو اس کھانے کو سامنے رکھ کر آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین مکمل سورت پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف مکمل سورت یہ پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ نے کلام پاک پہلے پڑھا ہوا ہو ان سب کو آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اسی طرح دعا کریں جو میں نے ابھی آپ کو طریقہ بیان کیا۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ کس چیز کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کون کون سی نیکیاں ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو دیکھیے بیٹا، کوئی بھی جو نیکی ہے نا اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے نماز پڑھی، نفل پڑھے، ٹھیک ہے، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، یا آپ نے کچھ صدقہ کیا، تو آپ اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں یا اللہ پاک جو میں نے یہ نیک کام کیے ہیں اس کا ثواب میرے فلاں عزیز کو، فلاں رشتہ دار کو پہنچا۔ اچھا، اسی طرح کوئی ایسا کام کہ جس سے آپ کو ثواب ملے گا، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، یا آپ نے کوئی روزہ رکھا، یا پھر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھا، استغفار پڑھا، یا آپ نے اللہ پاک کا ذکر کیا، تو کوئی بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ اس کا ثواب اپنے مردوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ دل ہی دل میں اللہ پاک سے دعا کر لیں، اور زبان سے کہ زیادہ اچھا ہے کہ یا اللہ پاک جو میں نے یہ نیکیاں کی ہیں، سورہ یاسین پڑھی ہے، سورہ ملک پڑھی ہے، اس کا ثواب میرے فلاں عزیز کو، فلاں دوست کو، یا فلاں ہمارے رشتہ دار کو اس کا ثواب پہنچا، تو انشاءاللہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک کی انشاءاللہ ان پر بھی رحمت ہوگی اور آپ پر بھی رحمت ہوگی۔ اچھا راشد بھائی، میرا آپ سے آخری سوال ہے، جیسا کہ آپ نے بھی ہمیں بتایا کہ ہم مردوں کو تو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو کیا ہم زندہ لوگوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کہ جیسے کہ ہمارے امی ابو ہیں، ہمارے مرشد کریم ہیں، تو کیا ہم ان کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بیٹا، جس طرح مردوں کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے اسی طرح زندہ لوگوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہماری امی ابو ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ پاک جو میں نے نیکیاں کی ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح اگر پیر و مرشد زندہ ہیں تو ان کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور اسی طرح جو آپ کے دوست ہوتے ہیں اور آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس سے فائدہ ان کو بھی پہنچے گا، آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی ڈکشنری، اور قرآنی ڈکشنری سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید رضا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کہ رب العالمین علی کل حال۔ جی جنید بھائی، آج آپ کون سے 3 الفاظ پوچھنے کے لیے لے کر آئے ہیں راشد بھائی سے؟ جی راشد بھائی، آج جو میں آپ سے 3 الفاظ پوچھنے کے لیے لایا ہوں وہ یہ ہیں۔ پہلا لفظ ہے النجم، اور دوسرا ہے الشمس، تیسرا ہے القمر۔ راشد بھائی یہ بتائیے النجم کا مطلب کیا ہے؟ النجم کا مطلب ہے ستارہ۔ ستارے ہیں نا، کتنے بڑے بڑے ستارے ہوتے ہیں آسمان پر، اس کو بھی ستارہ بولتے ہیں۔ نجم کا معنی ہے ستارہ۔ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور
نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے نجم یہ کہا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک حدیث پاک تھی، تو قرآن پاک میں نجم کا مطلب بھی ستارہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تارے کی قسم جب وہ اترے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں النجم سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی میرا دوسرا لفظ ہے قمر۔ راشد بھائی یہ بتائیے قمر کا مطلب کیا ہے؟ قمر بیٹا عربی میں کہتے ہیں چاند کو۔ ویسے چاند کے لیے عربی میں اور بھی لفظ ہیں، قمر بھی ہے، ہلال بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں، لیکن قمر بھی قرآن پاک میں چاند کو بیان فرمایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، قیامت کی ایک نشانی وہ یہ بھی قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہے کہ چاند جو ہے وہ پھٹ جائے گا، دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک آنے کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے بچوں ایک معجزہ وہ یہ بھی تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے چاند کو جب اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں قیامت کے قریب آنے کی ایک نشانی جو بیان فرمائی، تو یہ نشانی اس طرح ظاہر ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے شمس۔ راشد بھائی یہ بتائیے شمس کا مطلب کیا ہے؟ شمس بیٹا کہتے ہیں سورج کو، آفتاب، سورج ہے نا، دیکھا ہوا ہے نا سب نے، سورج آتا ہے تو دن نکل آتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیٹا سورج کی قسم یاد فرمائی ہے، اور قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ شمس ہے۔ کیا نام ہے؟ سورہ شمس۔ اچھا یہ بتائیں سورہ شمس قرآن پاک کے کس سپارے میں ہے؟ 30ویں۔ جی 30ویں پارے میں، شاباش، 30ویں پارے میں قرآن پاک کے سورہ شمس ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم۔ مطلب یہ ہے کہ سورج کی قسم جب کہ اس کی روشنی ظاہر ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، قیامت کے دن یہ جو سورج آج کتنی دور ہے، قیامت والے دن بہت قریب ہوگا زمین کے، اور اس کی اتنی زیادہ گرمائش ہوگی، اتنی زیادہ گرمی ہوگی کہ جس کی وجہ سے انسان کا زمین پر کھڑے رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے تاکہ سورج کی گرمی سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام کو پہنچا اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بھی اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ نے ہمارے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا، بچوں کا مدنی چینل۔